السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصعب بن زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس۔ دوستو، حسن اخلاق یا اگر انگلش میں کہا جائے تو کائنڈنس جسے ہم کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، جس کا ہمیں اسلام میں بھی جس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہمیں ایسے کئی واقعات مل جاتے ہیں رحم دلی کے، صلہ رحمی سے ریلیٹڈ، کہ ان پر کفار کتنا ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنا دل بڑا رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی ایڈوائس دی کہ ہمیں بھی ایک چیز ان سے اڈاپٹ کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس معاشرے سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور صلہ رحمی کائنڈنس بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اپنی اسکول کی سٹوری بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ جب آپ سنیں گے تو اس میں احساس بھی آ جاتا ہے، اس میں فیئر بھی آ جاتا ہے، اور صلہ رحمی تو ہے ہی ہے۔ اچھا، میں شروع سے میں جیسے پہلے بھی ذکر کرتا ہوں کہ میں اسکول کے ٹائم میں ایک کافی سینسیٹیو بچہ تھا، کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میں ہر بات اپنے فادر کو بتاتا تھا، کیونکہ مائی فادر واز لائک اے فرینڈ، وہ ایز اے فرینڈ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتا تھا، آ کے گھر بتانا، میرے فادر آ کے شکایت کرنا اور ٹیچر سے بات کرنا، تو مجھے ایک ایسا سہارا ہوتا تھا کہ میں چلو فادر ہیں، وہ بات کر لیں گے۔ تو اس وجہ سے میں وہ کلاس میں جو تھا کچھ بولتا بھی نہیں تھا، انٹروورٹ ٹائپ پرسن تھا۔ اچھا، اب وہ تو میں تھا ہی تھا، میں چپ رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچرز میری تعریف کرتے تھے کہ مصعب جو ہے یہ شور نہیں کرتا، یہ چپ رہتا ہے، اس کی یہ بات بہت اچھی ہے۔ اس کے برعکس میرے سامنے جب کسی بھی لڑکے کو کسی بات پہ مار پڑتی تھی، ڈانٹ پڑتی تھی، اکثر تو بہت بری بھی مار پڑتی تھی، تو حالانکہ مار اسے پاڑی ہوتی تھی، درد مجھے ہوتا تھا، اور لٹرلی میرے آنسو آ جاتے تھے آنکھوں میں۔ بس یہ چیز اللہ کی طرف سے میرے اندر ہے، مطلب میرے اندر ایک دوسرے کا جب کوئی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کرنے کا میرا دل کرتا ہے۔ میں اس ٹائم دل چاہتا تھا میں ٹیچر کو روکوں، منع کروں، بٹ میں خود چھوٹا ہوتا تھا اس ٹائم، یہ تقریباً 6-7 کی بات ہے، 8-9 ایون میٹرک میں بھی میں ایسا ہی تھا، مطلب اور تھوڑی چیزیں امپروو ہوئی تھی، لیکن یہ چیز میرے اندر ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہے۔ تو اس ٹائم میرا دل کرتا تھا میں ٹیچر کو روکوں، لیکن وہ میرے اندر بھی خوف بیٹھ گیا کہ ٹیچر مجھے نہ مارے، اور کئی دفعہ مجھے بھی ایسے تھپڑ وغیرہ پڑ جاتے تھے، حالانکہ میں اپنی طرف سے بہت اچھا رہتا تھا، کوئی سارا ہوم ورک کرتا تھا اور سب کچھ، بٹ کچھ ٹیچر ہوتے ہیں اسکولوں میں فیوریٹزم بہت ہے، لائک کسی ایک بچے کو پاس کرنا ہے، اسے ہائی مارکس دینے ہیں، باقیوں کو فیل۔ تو اسی طرح 9-10 میں جب آپ کو پتہ ہے میل سٹاف آ جاتے ہیں، میل سر، تو اسی طرح ہمارے ایک میتھ کے ٹیچر تھے، وہ جب شروع کرتے تھے نا مارنا تو وہ رکتے نہیں تھے، لیکن میرے فادر نے انہیں کہا تھا، میں کیونکہ سینسیٹیو لڑکا تھا، میں نے اور میرے فادر نے ان کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ میں ڈرتا تھا، خوف میرے اندر بیٹھا تھا، ابھی میں بول رہا ہوں اس ٹائم بولنے کے قابل بھی نہیں تھا، میرے اندر کمیونیکیشن سکل نہیں تھی، پبلک ڈیلنگ کا مجھے کاکھ بھی نہیں پتا تھا، بس یہ پتا تھا گھر جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، اکیڈمی جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، نمبر لینے ہیں، بس اسی ٹینشن میں نے کہیں نہ کہیں اپنا بیڑا غرق کر لیا، جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ مجھے آج بھی اسکولوں کے خواب آتے ہیں، عجیب عجیب ٹیچروں کے خواب آتے ہیں، ٹیچر مار ہے اس طرح، کیونکہ ایک فیئر بیٹھ گیا تھا میرے اندر اسکول کے ٹائم کا۔ تو اس ٹائم میرا دل کرتا تھا ان کو روکوں، لیکن پھر بھی کہہ سکتے ہیں ایک خوف تھا، ڈر تھا۔ میں شروع میں اس چیز کا ذکر کیوں کیا ہے کہ اس چیز کا جو میری سٹوری ہے اس کا تعلق ڈر سے ہے، خوف سے ہے، کیونکہ جب دیکھیں آپ کے سامنے ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر رہے ہیں نا، تو آپ کے دل میں آٹومیٹیکلی آئے گا کہ میں اسے روکوں۔ دین اگر وہ انسان آپ سے رینک میں بڑا ہوگا، فرض کریں کوئی جج ہے، اس کے سامنے جو ہے کوئی عام آدمی چلا گیا، تو وہ اب اس کو کسی بات میں کہے گا میں تیرے اوپر کیس کر دوں گا، خیر، تو اگر وہ جج اس کو کہے گا میں تجھے پھنسا دوں گا، میری پوسٹ کا پتہ ہے نا، وہ اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھائے گا، وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے گا۔ ایسی کئی ہماری لائف میں ہمارے ارد گرد ایسے واقعات روز ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ میری تربیت میں شامل ہی ہے کہ اگر دوسرا بندہ بدتمیزی کر رہا ہے تو میں بھی اس کو بدتمیزی سے جواب دوں، اگر کوئی گالیاں دے تو میں بھی شروع ہو جاؤں، کہ پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر تو کوئی فرق نہیں رہے گا، ہم لوگ برابر ہو جائیں گے۔
تو خیر اس ٹائم بھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, میرا دل کرتا تھا میں روکوں. حالانکہ وہ لڑکے آپ کو پتہ ہے کس طرح کے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آگے سے ہاتھ سے ہوتے ہیں, لیکن بس کہہ لیں اللہ کی طرف سے کسی کو ایسا دل ملتا ہے. تو اب آتے ہیں صلہ رحمی کی طرف, اور یہ جو میں ڈر کی بات کی, اچھا صلہ رحمی کا اس سے ریلیٹڈ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, موسٹلی ہر بندے نے سنا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت کچرا پھینک دیا کرتی تھی. روزہ وہ گزرتے تھے تو اوپر سے اپنے گھر سے کچرا پھینک دیتی تھی. تو کافی دن اس طرح ہوتا رہا. پھر ایک دن وہ عورت نہیں آئی, کچرا نہیں پھینکا اس نے, تو حضرت محمد نے جو ہے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے, کیوں نہیں آئی وہ. تو پتہ چلا وہ شدید بیمار ہے اور اس کی طبیعت کافی ناساز ہے. تو حضرت محمد نے پتہ کر کے اس کے گھر کا پتہ لیا اور پھر اس کے گھر گئے, تو اس عورت کی تیمارداری کی, اس سے اچھے طریقے سے پیش آئے, اس نے اخلاق, اس کے گھر کی صفائی وغیرہ کی, کھانا وغیرہ اس کو جو ہے وہ بنا کے اس کو کھلایا. تو عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے, حسن سلوک سے اس قدر متاثر, اس نے اسی کا کلمہ پڑھا اور دین وہ مسلمان ہوں گی. سبحان اللہ. تو اس سے یہ جو سٹوریز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی, یہ جو قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں, جن کا ہمیں قرآن میں بھی ان کا ہمیں دیا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, لیکن افسوس کے ساتھ یہ وہ معاشرہ ہے کہ یہاں پہ انسانوں کی قدر نہیں ہے, تو لوگ جانوروں کے رائٹس مانگ رہے ہیں کہ فلانے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تو اس کو جو ہے سزا مل جائے. وہ جس بندے نے کاٹی تھی وہ بندہ کھلا گھوم رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ بااثر آدمی ہے, وہ ڈیر ہے, اس پہ کوئی ایکشن, یا پولیس نے 2-3 دن وہ جو ان کا ہوتا ہے ڈرامہ وہ ہوا ہے, اس کے بعد کھول دیا. تو خیر کوشش کیا کریں اپنے بچوں سے صلہ رحمی سے پیش آئیں, اور جس اسکول میں بھیجتے ہیں وہاں پہ نظر رکھیں کہ بھئی ٹیچر کا سلوک کیسا ہے, کیونکہ میرے ذہن میں نا وہ خوف بیٹھا ہوا ابھی تک. لٹرلی میں ابھی تک مجھے خواب آتی ہیں ایسی کہ مجھے ٹیچر مار ہے, اور میرے سامنے اس طرح کے سین آتے ہیں, اور اس طرح میں جس سے بات کیا وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا, میں ابھی تک خوابیں آتی ہیں. تو میری ان ٹیچر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ کائنڈلی بچوں کو جو ہے وہ جو چیز آپ نے مار کے پڑھانی ہے نا, وہ اس بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس کا دل پڑھائی سے خراب ہوگا. میرا لٹرلی میٹرک کے بعد دل نہیں کیا میں آگے پڑھوں, میری صحت اتنی خراب ہو کہ میں نے ٹینشن سے اپنا بیڑا غرق کر لیا, جو کہ میں پھر کسی دن انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن کہہ سکتا ہے میں آپ سب کے لیے, یوتھ کے لیے موٹیویشن ہوں. میں لائف میں کم بیک کیا, میں ایک بہت مشکل حالات سے گزر کے آیا ہوں, جن سے نکلنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. لوگ اس چیز میں جو ہے 15 سال پوری زندگی گزار دیتے ہیں. تو کائنڈلی اپنے جو اندر دل میں ہے نا, اس کو نرم کیجئے. غصہ اور وقت اچھا نہیں ہوتا, اپنے اندر صلہ رحمی جو ہے اس کو لائیے. حسن اخلاق, اچھے اخلاق والے انسان کو پوری دنیا یاد کرتی ہے جب وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. تبھی جو برا انسان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شکر ہے مرے, جان چھٹی ہے. میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بدتمیز ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بدتمیز ہوتے ہیں, اور ان کی ڈگری کا, ان کی پڑھائی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں ایسی ڈگری کو میں کچھ سمجھتا ہوں ان سے بہتر 5ویں فیل بندہ ہے جس میں کم سے کم تربیت ہے. تربیت بیسیکلی میٹر کرتی ہے. میں کیوں تربیت کو پروموٹ کرتا ہوں, میں ایجوکیشن سے منع نہیں کرتا, لیکن تربیت ایجوکیشن کے ساتھ ضروری ہے. اگر تربیت نہیں ہے, لڑکا جو ہے ڈگری کر گیا بدتمیز ہے, منہ پھاٹا ہے, ہر چیز بول دیتا ہے, بڑوں کا ادب نہیں ہے, تو پھر وہ آگے کبھی نہیں جا سکتا. ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں سزا ملتی ہے. تو آئی ہوپ سو آپ سب لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے, اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.